دنیا کے پاس سب کچھ ہے, سیدھا راستہ نہیں ہے. پاگل ہو گئے. یہ پاگل پنے کی مثالیں دوں آپ کو. ابھی انڈیا کی عدالت نے قانون پاس کیا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یہ باولے ہونے کی دلیل ہے. ہدایت نہیں ہے نا تو باولے ہو گئے, پاگل ہو گئے. دلیل یہ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے, چونکہ وہ مرد کی پراپرٹی نہیں ہے تو مرد اس پہ پابندی. تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی, تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو. اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کو سیکچول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مرد سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں, پاگل ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کے پاس گاڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں, اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو پاگل ہونے کی دلیل ہے. اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے, انہیں گورے باولے کر رہے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی, فالو تو کرنا ہے نا کسی کو, تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں. ہندوؤں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں, اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی. وہ فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہے, وہ تعلیمات کرتی ہی نہیں ہے وہ تعلیمات. تو وہ گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں, تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ ججز نے بی بی سی میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے. ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پابندی لگائیں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو. یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے, باولا ہو جاتا ہے, تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا, بولو بھائی. اسی طرح گے میرج کی اجازت دے دی, لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا, یہ بھی باولے ہونے کی, یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی, تو اس میں بھی یہ باولا پن آ گیا تھا. وہ بھی گے میرج کو انہوں نے کیا کر دیا, الاؤ. تو لوط علیہ السلام نے کیا دلیل دی, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمانوں, مسلمان. جب یہ قانون میں نے پڑھا نا بی بی سی میں, یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان, میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تو نے ہمیں کیا بنایا, مسلمان. کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین جو نبی کے نہیں ہیں, وہ کس کے ہیں, اللہ کے. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو محض سفیر ہیں, نمائندہ ہیں. نمائندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام ہو. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو الگ سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکوٰۃ دو. اللہ نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک سے ہر ایک کو خود ان کے پاس جا جا کے سمجھائے. اللہ لوگوں میں کسی ایک کو منتخب کرتا ہے, اسے نمائندہ بنا کر اس پر یا تو براہ راست ہم کلام ہوگا اس سے, یا فرشتے کے ذریعے اس کو وہی بھیجے گا, اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا. اور اس کے برحق ہونے کے دلائل اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا. وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ اس کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دے گا. جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. لیکن قادیانی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر میرے بھائی قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون,
تم سیدھا راستہ چاہتے نہیں ہو اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ سیدھا راستہ تھوپ دیں, ایسا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا, قادیانی یہ ثابت کر لیں کہ مرزا غلام احمد شریف انسان تھا, نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. شرافت پہ وہ بحث نہیں کر سکتے, شریف انسان تھا اس پہ بحث نہیں کریں گے. وہ بحث کو پیچیدہ بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ آئیں گے ڈائریکٹ, کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے مرزا کی نبوت کا کیا تعلق بھائی؟ وہ ادھر لے جائے گا بات کو. تو ان سے جب بھی قادیانیوں سے بات کرو, بولو بھائی ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا, شریف آدمی نہیں تھا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام لے کر. آپ نذیر ہیں, نذیر, آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو لوگ نہ ان کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب بھی حق کی مخالفت ہوئی ہے اس میں ذاتی بغض, جو ذاتی بغض ہے نا قومیت کی بیس پہ, یہ انسان کو ہمیشہ حق پر آنے سے روکتا ہے.